پاسٹ۔ اگلی صبح المیر نے آ کے نایاب کے فلیٹ کا لاک تبدیل کروا دیا اور جو سامان تھا جو وہ لڑکا لے کے بھاگا تھا وہ شام تک اس کے حوالے کر دیا۔ نایاب کو جب اپنا سامان واپس مل گیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے المیر کا شکریہ ادا کیا جو بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا خاص ضرور تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اگنور کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ المیر وہاں سے جاتا، نایاب فوراً اس کے سامنے آئی۔ کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر کبھی مجھے ضرورت ہو تو کیا میں آپ کو کال کر سکتی ہوں، کیونکہ آپ پولیس آفیسر ہیں اس لیے۔ اس نے جلدی سے صفائی دیتے ہوئے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ المیر انکار کرنا چاہتا تھا لیکن پھر کر نہیں پایا۔ اسے اپنا نمبر لکھواتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ نایاب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا، لیکن ان دونوں کی دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ نایاب اپنی یونیورسٹی میں بیزی ہو گئی تھی اور اب تو کافی چیزیں وہ یہاں کی آ کے سمجھ چکی تھی۔ دوسری جانب بے خیالی میں ہی صحیح، لیکن المیر کو اس کی کال کا انتظار تھا۔ پھر اس نے خود ہی کو ڈپٹا کہ اگر اسے ضرورت ہوگی تو وہ خود ہی کال کر لے گی، بنا ضرورت وہ کیسے مجھے کال کر سکتی ہے۔ وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت کی وجہ سے خود بھی پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے نایاب کو پہلی بار دیکھا تھا تو اس کے دل نے بغاوت کر دی۔ 1 مہینے تک اس نے اس لڑکی کو دوبارہ نہیں دیکھا، لیکن دل بے چین ہو رہا تھا دیکھنے کو۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب المیر نے دوبارہ نایاب کو دیکھا۔ اسے شاپنگ مال میں وہ نظر آئی۔ نایاب کی اس پہ نظر نہیں پڑی تھی، المیر ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی پہ نہیں تھا، اپنے عام سے حلیے میں وہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے وہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہاں چلا گیا۔ نایاب کو اپنے چہرے پہ کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ جب اس نے ارد گرد دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کندھے اچکا کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یونیورسٹی میں اس کی 2 فرینڈز بن گئی تھیں جو اٹلی کی ہی تھیں۔ اس کے ساتھ نایاب کا اٹھنا بیٹھنا کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اس کی یہ دوست دوسرے ٹائپ کی تھی، پارٹیز وغیرہ میں جانا۔ اٹلی کی وہ رہائش پذیر تھی، اس حساب سے وہ ویسی ہی تھی، اور وہ تھی بھی نان مسلم، تو نایاب کو بھی وہ اپنے جیسا بنانا چاہتی تھی۔ انہوں نے نایاب کو پہلی بار کلب آنے کے لیے کہا۔ پہلے تو نایاب نے منع کر دیا، لیکن پھر دوسری لڑکی نے کہا کہ اس کی برتھ ڈے ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی نایاب کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ ان دونوں لڑکیوں نے اس کی یونیورسٹی میں کافی ہیلپ کی تھی، اس لیے وہ انکار نہیں کر پائی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے ساتھ جا کر وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ رات میں وہ تیار ہو کے ان دونوں کے ساتھ پارٹی کے لیے نکل آئی۔ اس نے آج بھی گھٹنوں تک آتی شارٹ فراک پہنی تھی، ساتھ میں بلیک جینز پہنی ہوئی تھی۔ فراک کا کلر بھی بلیک ہی تھا، گلے میں اسٹرالر ڈالے، بالوں کی ہائی پونی کیے، وہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ کلب میں داخل ہوئی تو اندر کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ اندر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کی زبان پر ایک ہی جملہ آیا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اندر تیز میوزک چل رہا تھا، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے میں گم تھے، کچھ سائڈ پہ بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، ڈرگس کر رہے تھے، اور کچھ ڈانس میں مصروف تھے۔ نایاب نے فوراً اپنی دوست سے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر جانا ہے، کیونکہ وہ یہاں مزید رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی وہ آئی تھی لیکن اندر کا ماحول گھٹن زیادہ تھا، اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ ارے ہم ابھی آئے ہیں اور ابھی تو کیک بھی نہیں کاٹا، تم بیٹھو میں تمہارے لیے ڈرنک لاتی ہوں، تم فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری لڑکی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور اسے تھوڑی سنسان جگہ پہ صوفے پہ بٹھا دیا۔ یہاں پہ تقریباً لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے یہ تھوڑی جگہ پرسکون تھی، لیکن پھر بھی نایاب کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ میں یہاں رک نہیں سکتی، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا دل اسے وارننگ دے رہا تھا کہ اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھتی، اس کی وہی دوست اس کے پاس ایک ڈرنک لے کے آ گئی۔ تم پلیز برا مت منانا، لیکن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے نکلنا ہے، نایاب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن پہلے جوس تو پی لو، ہم اتنی دور سے آئے ہیں، تمہیں پیاس تو لگی ہوگی، تم یہ پی کے چلی جانا۔ اس لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دوبارہ اس کی جگہ پہ بٹھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جوس کو پکڑا اور ایک ہی سانس میں جلدی سے پی لیا۔ اسے بس یہاں سے جانے کی فکر تھی اور اس میں وہ ہر ایک چیز کو فراموش کر بیٹھی۔ اس کے جوس پیتے ہی اس لڑکی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔
تم اکیلی تو اتنی دور واپس نہیں جا سکتی، اب تم ویٹ کرو، میں اپنے فرینڈ کو بلا کے لاتی ہوں، وہ تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کی دوست بنا اس کی سنے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ عائرہ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور اب وہ خضرا سے باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ بے شک اسے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے اپنی بہن کی طرف کھینچتا تھا۔ اسے اورحان بھی اچھا لگا تھا۔ وہ باقی سب سے بھی مل چکی تھی اور انہیں ان لوگوں میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ سبھی اس کے ساتھ اور اس کی بہن کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تھے۔ ایک دن جب عائرہ باہر گارڈن میں بیٹھی پھول دیکھنے میں مصروف تھی تو اورحان جو اندر کی جانب جا رہا تھا، اس نے عائرہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ ابھی بھی پھولوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کا دھیان اورحان کی طرف نہیں گیا تھا۔ لگتا ہے آج ہی بات کر لینی چاہیے، وہ دل میں سوچتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک پھول کو توڑنے لگا۔ وہ فوراً ہوش میں آئی، اورحان کو دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جائیں، میں نے آپ کو اٹھنے کا نہیں کہا، اورحان نے اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ اس وقت اس نے سادہ سا گرین کلر کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، دوپٹہ ایک کندھے پہ جھول رہا تھا، بالوں کا اس نے ڈھیلا سا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ یہاں کسی چیز کی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے؟ اورحان نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ عائرہ بھی اب اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے سے چلتا ہوا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں آج اورحان کی نظریں کچھ الگ سی لگ رہی تھیں، اس لیے اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ زیادہ دیر اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ پائی۔ اس کی اس ادا پہ اورحان کھل کے مسکرایا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، اورحان نے بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھا مدعے کی بات پہ آتے ہوئے کہا، اور عائرہ نے بے یقینی سے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، جیسے اس نے کچھ غلط کہا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، اورحان نے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے اس بار سیریس انداز میں کہا۔ لیکن کیوں؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ انسان شادی کیوں کرتا ہے؟ اورحان نے الٹا سوال کیا۔ میرا مطلب ہے آپ کو مجھی سے شادی کیوں کرنی ہے؟ عائرہ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ ایسا کہا جائے اگر کہ آپ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گئی تھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں یہ بات آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب میں مزید دیر کر کے آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں کسی اور کے ساتھ آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور پسند آ جائے تو آپ کو دیکھتے ہی میرے دل کی عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ میں خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے پیار ہو گیا ہے۔ وہ بہت نارمل انداز میں اپنے دل کی کیفیت عائرہ کے سامنے بیان کر رہا تھا، جس کے گال اس کی باتیں سن کے نہ جانے کیوں سرخ ہو گئے۔ عائرہ، آپ کچھ بھی غلط مت سوچئے گا کہ میں آپ دونوں بہنوں کو یہاں گھر پہ لے کے آیا اور میں آپ کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں اور بھی رہ رہی ہوتی اور آپ مجھے پہلی بار ملی ہوتی تو میں نے پھر بھی آپ کو پروپوز کرنا تھا۔ تو اس بارے میں ہرگز بھی یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ خضرا مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں بنا رشتے کے آپ کے قریب آؤں، اس لیے میں آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری بیوی بننا قبول کریں گی؟ عائرہ اس کی بات سن کے خاموش رہی۔ ابھی وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی، وہ کس طرح سے جواب دیتی۔ سب اچانک ہوا تھا، اورحان آیا اور اسے پروپوز کر دیا۔ آپ کے پاس کل تک کا وقت ہے، آپ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ اگر آپ انکار کرنا چاہیں تو آپ انکار کر سکتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہی سانس لینے کو رکا۔ انکار کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کا لہجہ عام سا تھا، لیکن نہ جانے کیوں عائرہ کو وہ عام نہیں لگا۔ اگر آپ کے نزدیک میری ہاں یا نہ کی اہمیت نہیں ہے، آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو پھر آپ میری رائے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عائرہ نے اس بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اورحان اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا۔
مجھے پوری امید ہے کہ میں آپ کو خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا، لیکن میں آپ کے انکار کے بعد آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے آپ چاہے ہاں کریں یا نہ، میرے نزدیک یہ دونوں ہی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن آپ کی ہاں میرے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی نہ بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر آپ انکار کرتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ زبردستی نکاح کروں گا، لیکن کروں گا میں آپ کے ساتھ ہی، اور پوری زندگی آپ کو میرے ساتھ ہی گزارنی ہوگی۔ اسے دھمکی سمجھ لیں یا ریکویسٹ، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ اورحان نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی اور جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکل گیا۔ عائرہ تو حیرانگی سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی کچھ باتیں اسے اپنے سر سے گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور جو اس کو سمجھ میں آئیں وہ انہیں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ المیر نے احمر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ مہیرہ کے ساتھ اس کا وقت اچھا گزرا تھا، ابھی وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور المیر تو بہت زیادہ خوش تھا۔ مطمئن تو نایاب بھی تھی، لیکن پراپر طریقے سے وہ معافی مانگنا چاہتا تھا۔ احمر کسی سوچ میں غرق تھا۔ تم نے XXX کے بارے میں معلوم کروایا ہے کہ ان کا باس کون ہے؟ احمر ابھی بھی سامنے ہی دیکھ رہا تھا جب اس نے المیر سے پوچھا۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کل تک پتہ چل جائے گا، المیر نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ ان کا باس جاسم سلمان ہے۔ اتنے بڑے انکشاف پر المیر نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ المیر کو لگا کوئی اور جاسم ہوگا۔ جاسم نایاب کا بھائی؟ ہاں، وہی XXX کا باس ہے، اور وہ معمولی گینگ نہیں ہے، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ جاسم پر اعتماد اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنی پاور کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ جاسم کیا ہے کیا نہیں، مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ عائرہ اور خضرہ بھی یہیں پہ ہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ XXX کے پاس تھیں۔ اب جب کہ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ دونوں یہاں پہ ہیں تو وہ ان دونوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں کسی مضبوط بندھن میں بندھ جائیں تاکہ ہم ان کی آسانی سے حفاظت کر سکیں، کیونکہ یہاں وہ بنا کسی رشتے کے رہ رہی ہیں، ہم ان کے کچھ بھی نہیں لگتے۔ اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہے، ان کو کوئی لینے آ جاتا ہے، تو ہمارے پاس انہیں روکنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ احمر نے اپنی پریشانی بتاتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے اتنا سوچ لیا ہے تو تم نے یقیناً آگے کا بھی سوچا ہوگا، المیر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عائرہ اور خضرہ کا نکاح کر دینا چاہیے۔ نکاح کے لیے لڑکوں کی ضرورت ہوگی، اور اتنے کم وقت میں تم لڑکوں کا انتظام کیسے کرو گے، اور وہ بھی مسلم لڑکے؟ المیر نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب لڑکے گھر میں موجود ہیں تو باہر سے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ احمر کی بات پر المیر کا دھیان شازم اور اورحان کی طرف گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے اورحان عائرہ میں انٹرسٹڈ بھی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن شازم اور خضرہ کا نکاح ٹھیک رہے گا کیونکہ شازم ابھی ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تمہیں کس نے کہا کہ خضرہ کا نکاح شازم کے ساتھ ہوگا؟ اس کے پورے اسرار سے لہجے نے المیر کو چونکا دیا۔ تم کہیں غازان کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ المیر کی چھٹی حس نے جیسے جلدی سے اسے آگاہ کیا۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ احمر نے المیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ برائی کوئی نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو اچھی طرح سے کہ غازان وہ سارا نامی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے دیے ہوئے دھوکے کے بعد وہ اتنی جلدی یہ سب چیزیں ایکسپیکٹ کرے گا۔ اگر ہم اس کا نکاح زبردستی خضرہ کے ساتھ کروا بھی دیتے ہیں تو بھی وہ کبھی خوش نہیں رہے گی، بلکہ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ وہ کبھی بھی اسے خوش نہیں رکھ پائے گا۔ اس کے دل و دماغ پہ ابھی بھی وہی لڑکی سوار ہے۔ جب اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا تھا تو اب اس کو ہر عورت ہی دھوکے باز لگتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ مانے گا، المیر نے کہا۔ وہ مان جائے گا، تم فکر مت کرو، مجھے پورا یقین ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ غازان کی زندگی میں خضرہ جیسی لڑکی آئے تاکہ وہ غازان کو سنبھال سکے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ خضرہ غازان کو اس سارا نامی لڑکی کی یادوں سے باہر نکال سکتی ہے۔ احمر پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔
وہ اس لیے کیونکہ اس نے خضرا کی آنکھوں میں غازان کے لیے محبت دیکھی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ ان دونوں کا نکاح کروائے گا۔ غازان کو کال کرو، اسے کہو کہ اب وہ یہیں رہے گا اور کل تک وہ یہاں پہ موجود ہو، ایمر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور المیر تو غازان کے تاثرات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بھائی یار، میں کچھ وقت اکیلا گزارنا چاہتا ہوں۔ جب سے اسے المیر کا پیغام ملا تھا کہ اپنا سامان لے کے وہ گھر آ جائے، وہ تب سے اسے یہی کہہ رہا تھا۔ یہ ایمر کا حکم تھا، اس لیے اسے نہ چاہتے بھی وہاں آنا پڑا۔ اب المیر کے سامنے کھڑا وہ اکتائے ہوئے لہجے میں یہ بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے المیر مسکرا پڑا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تمہارے بڑے بھائی کا حکم ہے اور اس کا حکم تو میں خود بھی نہیں ٹال سکتا، تم اچھی طرح جانتے ہو، المیر نے اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ چہرے پہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ لیکن میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، ہم سب کے ہوتے ہوئے تم اکیلے کیوں وقت گزارنا چاہتے تھے؟ کیا وہ لڑکی تمہارے لیے اتنی اہم ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم اسے سر پہ سوار کیے بیٹھے ہو، اس کی وجہ سے خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو، جسے تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، جو تمہارے پیسوں کے پیچھے تھی، اسے تمہارے دل سے، تمہاری محبت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے؟ المیر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، وہ جس طرح کی بھی لڑکی تھی میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا، لیکن اس دل کا کیا کروں؟ یہ تو نہ سمجھ ہے۔ اسے تھوڑی پتہ تھا کہ وہ لڑکی دھوکے باز ہے اور میرے پیسے کے پیچھے ہے۔ میں جتنا اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے خود پہ حیرت ہوتی ہے کہ میں ایک ایسی لڑکی کے پیار میں پھنس گیا جو صرف میرا استعمال کر رہی تھی۔ غازان نے بے بسی سے کہا، دیکھو غازان، آگے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے۔ میں کیا، کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ تم ایک دھوکے باز لڑکی کے پیچھے اپنی پوری زندگی گزار دو۔ ہاں، اگر وہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہوتی تو الگ بات تھی، پھر تم اگر اس کی یادوں میں بیٹھے رہتے تو سمجھ بھی آتا تھا، لیکن ایک دھوکے باز لڑکی کے پیچھے اس طرح سے بیٹھنا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے۔ اس میں تم اپنی زندگی خراب کرو گے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ تمہیں آج میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن آج سے 5 یا 6 سال بعد تم میری ان باتوں کو اچھے سے سمجھ جاؤ گے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم 5 سے 6 سال اس لڑکی کی یادوں میں گزارو۔ ایمر نے تمہیں یہاں ایک بہت اہم مقصد کے لیے بلایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جب تم سے بات کرے گا تو تم دل و دماغ سے سوچ کے جواب دو گے، نہ کہ جذباتی ہو کے، کیونکہ تمہاری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہم بھائیوں کو تمہاری خوشی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر آج تمہاری خوشیوں کے درمیان کوئی بھی آتا ہے تو وہ ہمارے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے جب ایمر تم سے سوال کرے تو اس کا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ اب میں نکلتا ہوں، مجھے اورحان سے بھی بات کرنی ہے۔ المیر کہتے ہی کھڑا ہو گیا، لیکن غازان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ایمر نے ایسی کیا بات کرنی ہے۔ المیر جا چکا تھا، اورحان اپنے آفس میں تھا اور اس کا ارادہ وہیں جانے کا تھا۔ عائرہ پوری رات اورحان کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہیں صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر جا کے سوئی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اٹھی تھی۔ خضرا اس کے پاس آ کے بیٹھی، جو اسے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ دونوں بہنیں کمرے سے بہت کم باہر نکلتی تھیں۔ خضرا نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ عائرہ کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں، تو عائرہ نے اپنی پریشانی کی وجہ اپنی بہن کو بتا دی تاکہ وہ اسے کچھ مشورہ دے سکے۔ خضرا نے جب یہ سنا کہ اس کی بہن کو اورحان نے پروپوز کیا ہے تو وہ کافی حیران ہوئی۔ اس کے دماغ میں سب سے پہلے ایک ہی خیال آیا کہ اورحان تو سب کچھ جانتا ہے، ساری سچائی ان کے بارے میں جانتا ہے، اس کی بہن کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، ایک پاک رشتے میں اسے باندھنا چاہتا ہے۔ اس بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کیا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ اسے معلوم نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں بھی اتنے اچھے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ ہی میرا خیال ہے کہ اورحان بھائی سے بہتر آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ آپ کو بہت خوش رکھیں گے، آپ انہیں ہاں کر دیں۔ خضرا نے عائرہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی نہ جانے کیوں عائرہ کا دل بھی تھوڑا ہلکا ہوا، جیسے اسے کسی کی تلاش تھی جو اسے مشورہ دے۔
اور اس کی بہن نے اسے ٹھیک مشورہ دیا تھا۔ اورحان میں کوئی کمی نہیں تھی، اچھا خاصا ہینڈسم تھا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ عائرہ کو چاہتا تھا۔ عائرہ کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا، اس لیے اب اپنے فیصلے پہ وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ المیر سیدھا اورحان کے آفس میں آیا تھا۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد اندر آیا تو اورحان اسے دیکھتے اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا۔ بھائی، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، اس نے خوش دلی سے المیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب سے اس نے عائرہ کو پروپوز کیا تھا اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، المیر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ کچھ لیں گے؟ اورحان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں یار، گھر سے کافی پی کے آیا ہوں، بس سوچا تھا کہ تم سے بات کر کے یہ معاملہ بھی سیٹ کر لوں، پھر اپنی بیوی کے پاس بھی جانا ہے جو شاید مجھ سے خفا ہوگی، کیونکہ اس دن کے بعد سے اس نے اپنا چہرہ نایاب کو نہیں دکھایا تھا۔ اس نے یہ دل میں سوچا تھا۔ کیسا معاملہ؟ اورحان نے حیرانگی سے اپنے بھائی کو دیکھتے پوچھا۔ تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خیالات تو میرے بہت اچھے ہیں شادی کے بارے میں، لیکن آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ اورحان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ عامر تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہے، بلکہ تمہارا اور غازان کا اکٹھا نکاح کروانا چاہتا ہے۔ بھائی، ایک تو بھائی بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تو حرام ہے۔ دوسرا، لڑکے کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کب سے ایسی سوچ رکھنے لگے؟ اورحان نے سیریس انداز میں اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن آنکھوں میں اس کی شرارت ناچ رہی تھی۔ شٹ اپ اورحان، کتنا فضول بول رہے ہو تم۔ اس کی بات پہ المیر کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ عامر بھائی نے ہم دونوں کے لیے لڑکی بھی پسند کر لی ہوگی۔ اب کی بار اورحان کے لہجے میں تھوڑی پریشانی تھی۔ ہاں، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہو تو ابھی بتا دو، کیونکہ تمہاری پسند سب سے آگے ہے۔ المیر کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ میں عائرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اورحان نے یہ کہا تو یہ سنتے ہی المیر نے گہرا سانس لیا۔ عامر بھی تمہارا نکاح عائرہ کے ساتھ ہی کروانا چاہتا ہے، اور خضرا کا غازان کے ساتھ۔ عامر خود ان دونوں سے بات کر لے گا۔ المیر کی بات سنتے اس نے شکر ادا کیا، لیکن غازان کا خضرا کے ساتھ نکاح کا سن کے وہ حیران ہوا۔ بھائی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غازان کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نکاح کے لیے مان جائے گا؟ اورحان نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ نہیں مانے گا۔ میں پھر بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ عامر اسے منا لے گا۔ اپنے بھائی کی صاف گوئی پہ وہ مزید حیران ہوا تھا۔ میں تم سے بس تمہاری رائے جاننے آیا تھا، تو اب میں نکلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ عائرہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سے بہتر تم جانتے ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے جا کے اس بات کو لے کے تم دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ المیر کا اشارہ جس طرف تھا وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بھائی، آپ فکر مت کریں، اورحان نے مسکرا کے کہا اور سر کو خم دیا۔ اب میں نکلتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اورحان نے بھی اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ المیر اس کے کہنے پہ رکنے والا بھی نہیں تھا۔ شام میں جلدی آ جانا، المیر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اورحان اپنے لیے تو خوش تھا، لیکن اسے غازان کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی تھی۔ ماضی۔ مہیرہ سلمان کے دوست کی بیٹی تھی۔ ان کے دوست کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک مہیرہ اور ایک اس سے چھوٹی بیٹی، لیکن مہیرہ اس کی سگی اولاد نہیں تھی، چھوٹی بیٹی ان کی سگی اولاد تھی۔ اس وجہ سے ساری جائیداد کی مالک بھی وہی تھی۔ مہیرہ کا جو سگا باپ تھا وہ ایک کرمنل تھا۔ مہیرہ کی چھوٹی بہن کے باپ کا نام اشر تھا۔ اشر اور مہیرہ کا باپ پکے دوست تھے۔ اشر ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن وہ کس طرح سے بزنس مین بنا یہ صرف اس کی بیوی ہی جانتی تھی، یا پھر سلمان اور اس کے گھر والے۔ چونکہ مہیرہ کا باپ ایک کرمنل تھا تو مہیرہ کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں گزر گئی، تو اس نے بچی کو اپنانے سے منع کر دیا، تو اشر نے اسے گود لے لیا۔ مہیرہ کے باپ کی موت ایک حادثے میں ہو گئی، لیکن اس نے کتنے گناہ کیے تھے اور کون کون سے گناہ کیے تھے یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اشر اور اس کی بیوی بھی غیر قانونی کام ہی کرتے تھے، لیکن اشر نے اپنی ساری جائیداد اپنی چھوٹی بیٹی کے نام کرتی تھی، اور سلمان یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے نا جائیداد کے بھوکے،
ان کے اپنے پاس بھی جائیداد ہوتی ہے لیکن پھر بھی انہیں ہوس ہوتی ہے مزید لینے کی۔ سلمان کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی نظر اشر کی جائیداد پہ تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اشر کی چھوٹی بیٹی کے نام اس کی ساری جائیداد ہے۔ اگر اشر کے بعد اس کی چھوٹی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو وہ جائیداد سلمان کے نام ہو جائے گی۔ اشر سلمان پر اس حد تک یقین کرتا تھا کہ اشر نے اپنی وصیت میں یہ سب لکھ دیا تھا۔ سلمان نے اپنے باپ اور بیٹے کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا اور دونوں میاں بیوی کو مروا دیا۔ اس کے بعد وہ مہیرہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے پاس لے آئے۔ جاسم بھی اس سب میں شامل تھا۔ اس نے مہیرہ کی چھوٹی بہن کو مار دیا تاکہ ساری جائیداد اس کے باپ کے نام ہو سکے۔ احمر کمرے میں داخل ہوا تو الماری میں گھسی اسے مہیرہ نظر آئی۔ آدھے کپڑے اس کے قدموں میں گرے ہوئے تھے، آدھے کپڑے الماری میں بکھرے پڑے تھے۔ احمر کو گندگی سے سخت چڑ تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، لیکن جب اس کی نظر بیڈ پہ بکھرے کھانے پہ پڑی تو یہاں اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا، مہیرہ کو بازو سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس وقت وہ جتنا غصے میں تھا، مہیرہ کا چہرہ دیکھتے ہی اس کا غصہ فکر مندی میں ڈھلا۔ تمہارے ماتھے پہ کیا ہوا ہے؟ احمر نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جہاں اس کے ماتھے پہ چوٹ لگی تھی۔ خون جم چکا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بری طرح سے گری ہو۔ میں گر گئی تھی، مہیرہ نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ کیسے گر گئی تھی تم؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مہیرہ ایک دم سہم گئی۔ میرا پیر مڑ گیا تھا تو نیچے گر گئی، مہیرہ نے جیسے آہستہ آواز میں اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ احمر بنا کچھ کہے اس کی جانب بڑھا، اسے لا کے صوفے پہ بٹھایا، کیونکہ بیڈ کی حالت تو وہ دیکھ چکا تھا، جہاں بیٹھنے کی بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑا، اس میں سے روئی نکال کے اس کے زخم کو صاف کیا، پھر اس میں مرہم لگائی۔ مہیرہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ احمر اس کے بہت قریب تھا۔ مہیرہ خاموش تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کے اس نے ملازمہ کو بلایا تاکہ وہ اس کا کمرہ سیٹ کر سکے، اور پھر دوبارہ مہیرہ کی طرف مڑا۔ دیکھ کے چلا کرو، اور دوسری بات یہ کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے گندگی سے سخت نفرت ہے، تو یہ تم نے کمرے کی کیا حالت کی ہوئی ہے؟ احمر نے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سوری، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ بوکھلا گئی اور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ، وہ بولا تو وہ ایک دم دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی، پہلے خود کو سنبھالنا سیکھو، پھر کوئی دوسرا کام کرنا، اور کمرے سے باہر نکلا کرو۔ گھر میں نایاب ہے، آئرہ ہے، خضرہ ہے، ان سے باتیں کیا کرو۔ 24 گھنٹے تم کمرے میں بند رہتی ہو، نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہتی ہو۔ احمر نے اپنی کلائی کی گھڑی اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں جانا باہر، وہ ایک دم سے بول پڑی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ مڑ کے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے اکیلے رہنا ہے، وہ نظر جھکائے جواب دے رہی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اب اسے ایک خوف محسوس ہوتا ہے، اس لیے تم مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے عین سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ نہیں تو، وہ ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ تو پھر تم میرے آنے کے بعد باقی کا وقت ڈریسنگ روم میں کیوں گزارتی ہو؟ اس کا لہجہ اب نرم ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں کام ہوتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بولے، لیکن جو زبان میں آیا وہ بول دیا۔ ایسا کون سا کام ہے جو ابھی تک تمہارا پورا نہیں ہو رہا؟ احمر کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب جو سنجیدہ لہجہ تھا وہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ مہیرہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، اس لیے سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو مڑوڑنے لگی۔ احمر نے گہرا سانس لیا اور چلتا ہوا مہیرہ کے پاس آیا۔ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اسے دوبارہ صوفے پہ بٹھایا، جو اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اب میری بات غور سے سنو مہیرہ، میں کچھ باتیں تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جما کے کہہ رہا تھا۔ میرا نکاح تمہارے ساتھ بابا کی رضامندی پہ ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تم میری بیوی بنو، اور آخری وقت میں انہوں نے مجھ سے یہی وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔
میں نہیں جانتا کہ وہ تمہیں کیوں اتنا چاہتے تھے، لیکن میری نظروں میں تم کیا ہو یہ بتا کے میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ اب کی نہیں، پہلے کی بات ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے میں تم سے شدید نفرت کرتا تھا، کیونکہ تم اس انسان کی بیٹی ہو جس نے میری بہن کے ساتھ غلط کیا تھا۔ لیکن پھر مجھے بابا کی بات یاد آئی کہ جس نے غلط کیا ہو سزا اسی کو ملنی چاہیے، اس کے کیے کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملنی چاہیے۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ تمہارے باپ اشر نے کیا کیا، تو میں تمہیں بتا دوں کہ اشر تمہارا سگا باپ نہیں تھا۔ تمہارے اصل باپ نے میری بہن کے ساتھ غلط کیا تھا، اور تمہارے اصل باپ نے کیا کیا یہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ مہیرہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جسے وہ باپ سمجھ رہی تھی وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ آج شاید یہ انکشافات کا دن تھا۔ مہیرہ کی آنکھوں میں بہت سے سوال احمر کو نظر آ رہے تھے، لیکن وہ ان سوالات کو نظر انداز کر گیا۔ کچھ چیزوں کا چھپے رہنا بہتر ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ باتیں انہی چیزوں میں شامل ہیں جن کا چھپے رہنا ہی بہتر ہے۔ اب آتے ہیں مدعے کی بات پہ۔ تو میں ہمارے اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں، اور وہ موقع تبھی دیا جاتا ہے جب دونوں طرف سے کوشش کی جائے۔ ایک طرف کی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، ایسا میرا ماننا ہے۔ باقی سب کی رائے الگ ہوگی، لیکن مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ احمر نے اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتے ہوئے پوچھا۔ اسے کچھ خاص سمجھ تو نہیں آیا تھا، لیکن اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ احمر ان دونوں کے رشتے کو موقع دینا چاہتا ہے، تو اس نے فوراً سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، اب جلدی سے چینج کرو، ہم کہیں باہر چلتے ہیں، احمر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن کہاں؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ آئس کریم کھانے، احمر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مہیرہ اس کی مسکراہٹ پر ایک پل کے لیے کھو گئی۔ احمر نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ فوراً ہوش میں آتی بوکھلا کے فوراً ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ اس کی پھرتی دیکھ کے احمر کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ بہت سوچ و بچار کے بعد احمر اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ اسے اور مہیرہ کو اپنے رشتے کو ایک موقع دینا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس میں مہیرہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو پھر وہ کیوں اسے فضول میں سزا دیتا؟ اور یہاں اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسرا، اس کے دل کی بدلتی حالت پر وہ اپنے فیصلے پہ مطمئن تھا۔ ماضی۔ احمر کی بڑی بہن کا نام مقدس تھا۔ یہ 5 بہن بھائی تھے۔ مقدس کی پیدائش کے بعد مقدس کی ماں، جس کا نام ریحانہ تھا، وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اللہ نے انہیں پہلی بیٹی سے نوازا تھا۔ ان کے شوہر کا نام احمر تھا۔ احمر کا چھوٹا سا بزنس تھا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی زیادہ کی چاہ نہیں تھی۔ احمر سلیمان کا بڑا بھائی تھا۔ چونکہ وہ ریحانہ کو پسند کرتا تھا اور ریحانہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، تو دادا جان نے ان کے رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن احمر اپنی ضد کا پکا نکلا تو دادا جان نے اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ حویلی میں ہر ایک چیز کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گیا۔ دادا اور سلمان کو ریحانہ پہ غصہ تھا، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے دور ہو گیا۔ احمر اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن اس کی خوشی دادا لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سلمان نے پھر ایک پلان بنایا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں سے تھا، بزنس میں بھی اس کا اچھا خاصا نام تھا۔ وہاں پہ اس کا ایک پارٹنر تھا جس کی سوسائٹی میں اچھی جان پہچان تھی۔ وہ سلجھا ہوا انسان تھا اور اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جوانی میں وہ کسی حادثے میں اس نے خود کو ان سب چیزوں سے دور کر لیا تھا۔ سلمان نے اس شخص کا انتخاب کیا۔ سلمان اچھے سے جانتا تھا کہ جہانگیر ایک اچھا انسان ہے اور اس کی اچھائی کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سلمان نے کچھ سچویشن اس طرح کی بنا دی کہ ایک جگہ پہ جہانگیر اور ریحانہ کو بلوایا۔ ریحانہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اس جگہ پہ پہنچ گئی، لیکن سلمان نے اپنے شیطانی دماغ کا کام کرتے ہوئے دونوں کے ڈرنکس میں نشہ آور دوا ملا دی، جس کی وجہ سے وہ دونوں نشے میں گم ہو گئے۔ نشے کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا، اور اس میں جہانگیر کا کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔
وہ سلمان کے کہنے پہ آیا تھا، اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پہ اسے سلمان نہیں ملا بلکہ اس کی جگہ پہ ایک عورت نظر آئی۔ خیر، جب اگلی صبح دونوں کی آنکھ کھلی تو ریحانہ تو ایک دم سے رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہی حال جہانگیر کا تھا۔ وہ تو خود حیران تھا، وہ اپنی صفائی دینا چاہ رہا تھا، لیکن ریحانہ بنا کچھ سنے بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئی۔ احمر پوری رات اسے ڈھونڈتا رہا۔ جب وہ اجڑی حالت میں گھر واپس آئی تو اس نے آ کے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ اس نے جا کے سلیمان کا گریبان پکڑ لیا، لیکن اس سے پہلے اس کی حالت جہانگیر خراب کر چکا تھا۔ سلمان صاف مکر گیا کیونکہ اس نے سارے ثبوت مٹا دیے تھے، تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن دونوں بھائیوں میں بہت شدید جھگڑا ہوا جس میں احمر نے بہت زیادہ سلمان کو مارا۔ پھر احمر خود جہانگیر کے پاس آیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے بھی معذرت کی، معافی بھی مانگی۔ وہ ریحانہ سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن احمر نے اسے ملنے نہیں دیا۔ احمر جانتا تھا کہ جہانگیر بے قصور ہے، لیکن جو کچھ اس کی بیوی کے ساتھ ہو گیا تھا وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ احمر نے اپنی بیوی کو سنبھال لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سلمان کا کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے اب بالکل ہی اپنے باپ سے قطع تعلق کر لیا۔ سلمان کو تو لگا تھا کہ اس کے بعد اس کا بھائی ریحانہ کو چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جانب ریحانہ کو بھی احمر کے پیار محبت سے دوبارہ نئی زندگی ملی۔ ریحانہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے احمر رکھا۔ ریحانہ کے نام کے ساتھ یزدانی لگتا تھا، اس لیے بچوں نے اپنی ماں کے نام کو گلے لگایا، اور ایسا احمر ہی چاہتا تھا۔ احمر نے احمر کو اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے کبھی اپنے پیار اور رویے سے ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے، بلکہ احمر کی تو احمر میں جان بستی تھی۔ وہ اپنی دونوں اولادوں کے لیے بہت زیادہ خوش تھا۔ مقدس ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس سے چھوٹا احمر تھا۔ اس کے بعد المیر ان کی زندگی میں آیا، پھر اورحان، غازان اور پھر شازم۔ ان کی زندگیوں میں آتے گئے اور ان کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ ان کی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ مقدس اپنے سارے بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اور سارے بھائیوں کو بھی مقدس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ لیکن پھر ایک دن ان کی زندگیوں میں طوفان آیا، اور یہ طوفان احمر یزدانی کی زندگی سے خوشی نام کا لفظ اپنے ساتھ لے گیا۔ ماضی، تم نے تو کہا تھا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد احمر اس عورت کو چھوڑ دے گا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ دادا نے اپنے بیٹے سلمان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خود حیران تھا۔ کافی سال گزر گئے تھے اور وہ جانتا تھا کہ اللہ نے احمر کو 5 بیٹوں سے نوازا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ احمر کی اولاد نہیں ہے۔ بابا، مجھے تو یہی لگا تھا کہ اس میں اتنی غیرت تو ہوگی کہ یہ سب ہونے کے بعد وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا، لیکن اس نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری گاؤں میں کیا عزت رہے گی؟ وہ کیسے ایک مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ سلمان کی بھی شادی ہو چکی تھی، اللہ نے اسے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا، لیکن ابھی بھی یہ دونوں باپ بیٹا احمر کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ خوش تو میں انہیں کسی حال میں نہیں رہنے دوں گا، بس آپ دیکھتے جائیں میں کرتا کیا ہوں، سلمان نے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دادا نے حیرانگی سے دیکھا، لیکن ابھی بھی وہ خاموش رہے، جانتے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ بڑا ہی کرنے والا ہے۔ دوسری جانب ریحانہ اور احمر اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے۔ پھر ایک دن ریحانہ کو اپنی بہن کی کال آئی۔ ریحانہ 2 ہی بہنیں تھیں۔ شادی کے بعد اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے بھی اس رشتے کے خلاف تھے، اس لیے ریحانہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا انہوں نے۔ آج اتنے سالوں کے بعد اپنی بہن کی آواز سنتے وہ خوش ہوئی، لیکن جس حالت میں اس کی بہن سے بات ہوئی وہ ناقابل یقین تھی۔ ریحانہ کی بہن کی شادی جس آدمی سے ہوئی تھی وہ مہیرہ کا باپ تھا۔ ریحانہ کے گھر والوں کو اس کی اصلیت نہیں پتہ تھی، لیکن شادی کے بعد ریحانہ کی بہن کو پتہ چلا کہ وہ ایک کرمنل ہے اور بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔
لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، چوری چکاری اور بھی بہت سے برے کام، اور یہ سب ریحانہ کی بہن کو شادی کی پہلی رات ہی پتہ چل گیا تھا۔ وہ اسے مارتا پیٹتا تھا، اس کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کروا دیا تھا۔ 5 سال کے اندر ریحانہ کے ماں باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ریحانہ کی بہن کے پاس ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنا دکھ بانٹتی یا کچھ بھی کہتی۔ پھر ایک دن اسے ریحانہ کا خیال آیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار ہونے لگی تھی، وہ ماں بننے والی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایک خوبصورت سی بیٹی کی ماں بننے والی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کتنی لکھی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور ڈاکٹرز نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ ڈیلیوری کے وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی بہن سے آخری بار بات کرنا چاہتی تھی۔ ریحانہ کی بہن نے اس کے ساتھ بات کی اور اسے ساری صورتحال بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ اگر بیٹی کی پیدائش کے وقت اسے کچھ ہو جاتا ہے تو ریحانہ اس کی بیٹی کا خیال رکھے۔ ریحانہ تو یہ سنتے ہی پریشان ہو گئی کہ اس نے ایک بار بھی اسے کال نہیں کی۔ کم از کم ایک بار اسے کال کرتی تو وہ اسے اس آدمی سے بچا لیتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ریحانہ نے کہا کہ وہ آج ہی اپنے شوہر کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے آئے گی، لیکن پھر بھی وقت لگنا تھا کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ لیکن زندگی نے ریحانہ کی بہن کو زیادہ مہلت نہیں دی۔ اسی روز اس کی بیٹی دنیا میں آئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جاتے وقت اس کے چہرے پہ اطمینان تھا، کیونکہ اس نے اپنی بہن سے وعدہ لیا تھا کہ اس کی بیٹی کی وہ حفاظت کرے گی۔ اس بچی کا نام مہیرہ رکھا گیا۔ مہیرہ کے باپ کو پہلے تو نہ اپنی بیوی سے اتنا لگاؤ تھا اور نہ ہی ابھی بیٹی سے تھا، اس لیے اس کے پیدا ہوتے ہی اس نے اپنی بیٹی کو اشر کے حوالے کر دیا۔ ریحانہ نے احمر سے اپنی بہن کے بارے میں بات کی تو اس نے بھی ملنے کا کہا، لیکن جب اسے سب کچھ پتہ چلا تو اسے یہ پتہ چل گیا کہ آج رات ہی اس کی بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ بات اس نے ریحانہ کو بھی بتائی اور وہ بہت غمزدہ تھی۔ مقدس اور احمر کو بھی اس بارے میں پتہ تھا۔ احمر نے تصویر میں اپنی خالہ اور اس کے شوہر کو دیکھا تھا۔ ریحانہ نے احمر سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے بارے میں پتہ لگائے، کیونکہ اس نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی ڈیتھ کے بعد وہ اس کی بچی کی حفاظت کرے گی۔ تو احمر نے اپنی بیوی کی خاطر پتہ لگوایا۔ پتہ چلا کہ وہ بچی حویلی میں ہے۔ یہ جان کے اسے شوق لگا، لیکن پھر وہ صورتحال کو سمجھ گیا۔ یقیناً سلمان کا مہیرہ کے باپ سے کچھ نہ کچھ لینا دینا ہوگا، لیکن وہ حویلی سے مہیرہ کو کیسے لائے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ سلمان کبھی بھی مہیرہ کو اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ پھر اسے ایک ہی راستہ نظر آیا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کا نکاح اس کے ساتھ کرتے، لیکن اس کے لیے اسے کچھ سال انتظار کرنا تھا کیونکہ مہیرہ بھی بہت چھوٹی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی حوصلہ دیا، پھر احمر سے بھی بات کی جو باپ کے آگے خاموش ہو گیا۔ وہ بے شک چھوٹا تھا لیکن کافی سمجھدار بچہ تھا۔ ایسے ہی کچھ سال گزر گئے۔ پھر ایک دن احمر نے مہیرہ کو اسکول سے اٹھوا لیا۔ اسکول سے اٹھوانے کے بعد اس نے احمر اور مہیرہ کا نکاح کروا دیا۔ یہ بات جب حویلی میں پتہ چلی تو کافی واویلا مچا۔ احمر بھی اس وقت حویلی میں ہی موجود تھا، اس کے ساتھ احمر بھی تھا، اور وہاں پہ احمر کو اکیلے دیکھ کر دادا اور سلمان نے پہلے اسے حقیقت بتائی کہ احمر اس کا سگا باپ نہیں ہے اور وہ ناجائز اولاد ہے، اور جب یہ بات اس کے بھائیوں کو پتہ چلے گی تو وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ احمر کو یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت وہ چھوٹا تھا اور یہ باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھیں۔ اس بارے میں اس نے اپنے باپ سے بات نہیں کی اور خاموش رہا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ہے احمر؟ دادا جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، بس اتنا کہوں گا کہ اب مہیرہ احمر کی بیوی ہے، کچھ سال تک وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ مہیرہ سے آپ کو کوئی اتنا لگاؤ ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی کون سی سگی اولاد ہے، تو اس سے آپ کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ احمر نے جیسے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اور جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے چلا گیا۔ ان کی والدہ کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ مہیرہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کا نکاح احمر سے ہوا ہے، اور احمر کو بھی وہ دیکھ چکی تھی جو اسے کھڑوس سا لگا تھا۔ دادا جان کو پہلے احمر پہ بہت زیادہ غصہ تھا جب وہ سلمان کی طرف مڑے۔ سردار نے ہم سے کچھ سال پہلے قرضہ چکانے کے لیے پیسے لیے تھے،
بدلے میں اس نے مہیرہ کو مانگا ہے، تو اسے اس سب کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس پوری فیملی کو ختم کر دو۔ غصے میں کہتے وہ وہاں سے چلے گئے اور سلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ احمر نے ایمر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مہیرہ کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ پہل تو ایمر کو سمجھ نہیں آئی کہ اس لڑکی کے پیچھے اس کا باپ اتنا کیوں پریشان ہے، لیکن کچھ سال بعد اسے سمجھ میں آ گئی کہ وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ ایمر نے اپنی خالہ اور خالو کو دیکھا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ مہیرہ ان کی بیٹی ہے۔ سلمان نے ایمر کی بیٹی کو اغوا کرنے کا سوچا اور اس کے لیے اس نے مہیرہ کے باپ کو ہائر کیا۔ مقدس ایمر کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی۔ یہ مارکیٹ ان کے گھر کے قریب ہی تھی۔ وہ اکثر اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں چھوٹی موٹی چیزیں لینے کے لیے آ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس نے محسوس کیا تھا جیسے کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے زور سے ایمر کا ہاتھ تھاما، جس نے ناسمجھی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مجھے لگتا ہے کچھ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، مقدس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور اپنے دوپٹے پہ گرفت مضبوط کی۔ وہ وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی، لیکن جب قسمت ساتھ نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا آگے جا کے ان لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور یہ 2 تھے، اور ایمر چھوٹا تھا۔ ان دونوں کو اٹھا کے وہ لوگ وہاں سے لے گئے۔ 2 گھنٹے تک جب مقدس اور ایمر گھر نہیں آئے تو ایمر اور ریحانہ پریشان ہو گئے۔ ایمر تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا۔ جب ریحانہ نے اسے یہ بات بتائی تو المیر بھی وہیں پہ موجود تھا اور وہ بھی دونوں کے لیے پریشان تھا۔ ایمر باہر مارکیٹ میں بھی سارا دیکھ آیا تھا، لیکن کہیں پہ بھی ان دونوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے مدد لے، کون اس کی مدد کرے گا۔ پولیس کے پاس جاتا تو پولیس نے یقیناً اس کی مدد نہیں کرنی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے باپ نے اس علاقے کی ہر پولیس آفیسر کو خریدا ہوا تھا۔ اس وقت اسے ایک ہی شخص یاد آیا اور وہ تھا جہانگیر، جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ احمر نے جہانگیر کو کال کرتے ہوئے اس سے مدد مانگی۔ وہ تو یہ سنتے ہی خوش ہو گیا، لیکن احمر اور مقدس کے بارے میں سن کے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے احمر کو حوصلہ دیا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ ابھی آتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کرے گا اور ان دونوں کو تلاش کر لے گا۔ جہانگیر نے اگلے 2 گھنٹوں کے اندر ان دونوں کا پتہ لگوا لیا تھا، لیکن وہ جس حالت میں تھے وہ بتانے والی نہیں تھی۔ احمر کی بہن مقدس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مہیرہ کا باپ تھا، اور یہ سب احمر نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اور وہ اس شخص کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص اس کی ماں کی بہن کا شوہر ہے، اور اسے اس وقت مہیرہ سے بھی سخت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ مقدس نے بڑی مشکل سے وہاں پہ ایک عورت سے مدد لے کے، جسے اس پہ ترس آ گیا تھا، احمر کو وہاں سے بھجوا دیا تھا۔ احمر کی حالت بہت بری تھی، اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا۔ سڑک کے کنارے پر احمر کو اٹھانے والے اور ہسپتال لے کے جانے والے لوگ جہانگیر کے ہی تھے، جو ان دونوں کو تلاش کر رہے تھے، اور مقدس کی لاش کو بھی وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ پولیس کو لے کے وہ وہاں پہنچا، لیکن وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے بھاگ چکے تھے۔ وہاں ہوتی ہوائی فائرنگ میں مہیرہ کا باپ وہیں پہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ المیر جہانگیر کے ساتھ ہسپتال گیا۔ المیر نہیں جانتا تھا کہ جہانگیر کون ہے، وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہ اس کے باپ کا دوست ہے، لیکن ہاسپٹل میں جاتے ہی اسے جو خبر سننے کو ملی وہ ناقابل یقین تھی۔ اس کی بہن تو بہت پہلے انہیں چھوڑ کے جا چکی تھی، اور احمر کی حالت بتانے کے قابل نہیں تھی، وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ سلمان نے مہیرہ کے باپ کو کہا تھا کہ وہ احمر اور مقدس کو جان سے مار دے، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ دونوں کا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ سلمان کو خبر مل چکی تھی کہ پولیس مقابلے میں مہیرہ کا باپ مارا گیا ہے، تو اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ احمر اور مقدس مر گئے ہیں۔ شاید اسے غلط فہمی ہوئی، لیکن اسے ایسے ہی لگا کہ دونوں مر گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک اور کام کرنا تھا، اور وہ تھا احمر کے گھر میں آگ لگوانا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ سب گھر میں ہی ہوں گے، اور اس کے بعد احمر کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو گھر کے گرد پٹرول چھڑکنے کا کہا اور وہاں آگ لگوا دی۔ احمر جہانگیر کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک گھر میں پھیلتی آگ کی وجہ سے ایک دم بوکھلا گیا۔
ریحانہ بھی پریشانی سے اس کے ساتھ چپک گئی۔ ابھی وہ لوگ مقدس اور ایمر کے ساتھ ہوئی چیزوں سے ناواقف تھے۔ جب گھر میں آگ پھیلتی جا رہی تھی، وہ تو شکر تھا کہ تینوں بچے اکیڈمی گئے ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی گھر کے اندر ہی تھے۔ جہانگیر کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً اس جگہ پہ پہنچا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھر بری طرح سے جل چکا تھا۔ احمر نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن گھر کے باہر تالا لگا دیا گیا تھا اور گھر کے باہر کچھ زیادہ ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ باہر جانے کے سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ تو وہ دونوں ہمت ہار گئے اور اپنے بچوں کی حفاظت جہانگیر کے سپرد کر دی۔ احمر کے میسج کی وجہ سے ہی جہانگیر وہاں آیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے تینوں بچوں کو وہاں سے غائب کروایا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی انسان ایسا ضرور ہے جو ان سب کی جان لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کسی کی جان جائے۔ اس لیے تینوں بچوں کو اس نے غائب کروا دیا تھا۔ اورحان اور غازان کو بھی مقدس کا پتہ چل گیا تھا، لیکن احمر کے بارے میں کسی نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ غازان اس وقت سے احمر کو مقدس کی موت کا قصوروار سمجھنے لگا تھا اور اس کے دل میں بدگمانی جگہ لے رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی احمر کے بارے میں بتا نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں مزید بدگمانی جگہ بناتی جا رہی تھی۔ ماں باپ کے چلے جانے کا دکھ، بہن کے چلے جانے کا دکھ اور احمر کے کوما میں چلے جانا، المیر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جہانگیر نے ان سب بچوں کو سنبھالا۔ لاشیں پوری طرح جل گئی تھیں، ان کو رکھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے فوراً تدفین کروا دی گئی۔ جہانگیر نے المیر کو کہا کہ وہ احمر کے بارے میں اپنے کسی بھی بھائی کو نہ بتائے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں اور ابھی وہ چھوٹے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ غلط کر لیں۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا اور اس 1 سال میں جہانگیر نے ان 5 لڑکوں کو چھپا کے رکھا۔ اس 1 سال کے دوران احمر کو بھی ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ المیر کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بھی المیر کو بتایا تھا، جو اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ 1 سال کے بعد پھر سے ان کے زخم ہرے ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو زندگی دی ہے۔ لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سب کے پیچھے کون تھا اور اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کون ان سب کو جان سے مارنا چاہتا تھا؟ شک ایک ہی انسان کی طرف جا رہا تھا اور وہ تھے حویلی والے، لیکن ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا۔ المیر نے احمر کو احمر اور ریحانہ کی موت کا بھی بتا دیا، جو آج دوسری اور آخری بار رویا۔ جہانگیر بھی احمر کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو فوراً سے اسے گلے لگایا، وہ اس کا بیٹا تھا۔ جہانگیر نے احمر کا ماتھا چوما اور المیر نے جہانگیر کے بارے میں بتایا تو احمر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ تو جہانگیر کو احمر کا دوست ہی سمجھ رہا تھا۔ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے تم سب کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہے جو تم لوگوں کو مارنا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس قابل ہو جاؤ کہ اپنا خیال رکھ سکو، اپنی حفاظت خود کر سکو۔ اگر تم لوگ یہاں رہے تو وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں 1 سال کیسے تم لوگوں کو چھپا کے رکھ چکا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ مجھے تمہارے ارد گرد ہر ایک انسان پہ شک ہوتا ہے۔ تمہارے باپ کی جب شادی نہیں ہوئی تھی تو اس نے اٹلی میں ایک جگہ خریدی تھی، وہ جگہ ابھی بھی تمہارے باپ کے نام پہ ہی ہے۔ اس بارے میں اس کے گھر والے نہیں جانتے۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھے ایک میسج سینڈ کیا تھا کہ میں اس کے بیٹوں کی حفاظت کروں، اور جو اٹلی میں اس کی جگہ ہے وہ میں تم لوگوں کو دے دوں، تاکہ وہاں جا کے تم لوگ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکو۔ اس نے تھوڑی بہت مجھے ڈیٹیلز بتا دی تھیں، شاید اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے طریقے سے ہر چیز معلوم کروا لی ہے۔ وہاں پہ ایک جگہ ہے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ میں وہاں تم لوگوں کے لیے گھر کا انتظام کر دوں گا، اور میں تم لوگوں پہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ جہانگیر نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں اس کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں تم لوگوں کی مدد صرف اپنے دوست کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ وہاں میں تم لوگوں کو گھر لے دوں گا، باقی تم لوگ خود محنت کرنا اور خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا۔ اس کی بات سنتے ہوئے احمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر احمر اپنے باقی سارے بھائیوں سے ملا تو غازان کا رویہ اس کے لیے تبدیل تھا۔ پھر بعد میں اسے معلوم ہوا اور یہ جان کے اسے بہت زیادہ افسوس ہوا
لیکن اس نے المیر کو منع کر دیا کہ وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے بعد وہ پانچوں بھائی اٹلی چلے گئے۔ وہاں جا کے ایمر نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کی، خود دن رات محنت کی، ان کو پڑھا لکھا کے ایک مقام پہ پہنچایا۔ کبھی کبھار جہانگیر سے ایمر اور المیر کی بات ہوتی رہتی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ ابھی المیر نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا جب ایک چنگاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو اس کے سوالوں کے لیے تیار کرنے لگا۔ میں نے کہاں جانا ہے، میں یہیں پہ تھا، اس نے نایاب کو دیکھتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ نایاب پہلے سے کافی بہتر تھی، اس کا گلا بھی ٹھیک ہو گیا تھا، اب وہ اچھے سے بات وغیرہ کر لیتی تھی۔ آپ تو اس رات کے بعد ایسے غائب ہوئے جیسے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور آپ مجھ سے منہ چھپاتے پھر رہے۔ نایاب کے تیکھے لہجے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی المیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب مسز ایسا بھی نہیں ہے، یہ تو سراسر آپ اپنے معصوم شوہر پہ الزام لگا رہی ہیں۔ وہ رات میرے لیے کتنی اہم تھی یہ بات آپ بھی جانتی ہیں۔ المیر نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے، اسے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، جو ابھی بھی اسے گھور کے دیکھ رہی تھی۔ بات کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیں آپ کہاں پہ تھے؟ نایاب کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ یار کچھ بیزی تھا، لیکن فکر مت کرو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اسے مطمئن کرتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے لگا، جب نایاب نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے ہونے کا کہا۔ ٹھیک ہے آپ گھر پہ نہیں تھے، کم از کم موبائل فون تو آپ کے پاس تھا نا، ایک میسج تو کر سکتے تھے نا، چلو کال نہ کرتے لیکن میسج تو کر سکتے تھے نا۔ نہ جانے کیوں آج نایاب لڑنے کے موڈ میں تھی، اور اس کا یہ والا موڈ بھی المیر کو اچھا لگ رہا تھا۔ تم مجھ سے لڑنا چاہتی ہو؟ المیر نے یہ کہتے مزید اسے خود سے قریب کیا، اور اب وہ اس کے ماتھے پہ نہیں بلکہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا، کیونکہ نایاب کا اسے خود سے دور کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود سے تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہوئے ایک آئی برو اچکاتے اپنے سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ جی بالکل، میں لڑ سکتی ہوں، کیوں آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ جو ایک دم سے سٹ پٹا آ گئی تھی، دوبارہ اپنی ٹون میں آتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ لڑتی جھگڑتی مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تم لڑتی رہو، المیر نے فوراً سے کہا، اور اس بار نایاب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ سوری یار، بس تھوڑا سا بیزی تھا، ایک کیس میں اٹک گیا تھا، بس میں اس کیس کو جلد از جلد حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب میں فری ہوں اور تمہیں بتا کے میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نایاب کے بالوں پہ بوسہ دیا اور پیچھے ہو کر اپنی کلائی سے گھڑی اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ المیر نے مسکراہٹ دبا کے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ اچھی بات ہے، کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اچھے طریقے سے مناؤں گا، بس تھوڑا سا وقت دے دو مجھے، وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا۔ تو نایاب کا چہرہ سرخ ہوا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے ہی باہر چلی گئی، کیونکہ المیر کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ کہا لگا کے ہنس پڑا۔ شازم گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے کال کو اگنور کیا اور موبائل کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے دوبارہ اپنی ڈرائیونگ پہ دھیان لینے لگا، لیکن کال کرنے والا بھی ڈھیٹ ثابت ہوا۔ دوبارہ سے کال آئی تو اس نے اکتا کے کال اٹھانے کے لیے موبائل کی طرف نیچے سر کیا ہی تھا جب اچانک سامنے ایک لڑکی آئی۔ اس نے عین موقع پر بریک لگائی، نہیں تو ممکن تھا کہ سامنے والی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ شازم کا اپنا دل ایک دم خوف سے لرز اٹھا۔ وہ فوراً باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی بھی آنکھیں بند کیے شاید اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، لیکن غلطی شازم کی نہیں تھی، غلطی اس لڑکی کی تھی۔ وہ اچانک اس کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ سڑک تھی اور اگر کوئی اچانک یہاں سامنے آ جائے تو بریک لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا خوف کم ہوا تو شازم کو سامنے والی لڑکی کو دیکھ کے غصہ آنے لگا، جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے وہ وہاں پہ کھڑی تھی۔ اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور گاڑی کے نیچے جا کے مرو، میری گاڑی کے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دبے دبے غصے میں دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس لڑکی نے فوراً سے آنکھیں کھول دیں، خود کو دیکھا اور شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئی ہے۔ شکر ہے میں زندہ ہوں،
اس نے جیسے گہرا سانس فضا میں خارج کیا، پھر نظر سامنے کھڑے شاذم پہ پڑی تو اس نے بھی ماتھے پہ تیوری لیے اسے دیکھا۔ میری غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، تم دیکھ کے نہیں چلا سکتے تھے کہ خوبصورت لڑکی سڑک کراس کر رہی ہے؟ لیکن نہیں، تمہیں تو بس فوراً گاڑی بھگانے کی پڑی تھی۔ وہ لڑکی الٹا اس پہ چڑھ دوڑی۔ اوہ ہیلو میڈم، یہاں غلطی تمہاری ہے، تم چلتی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ شاذم تو اس کی بات سن کے حیران رہ گیا۔ خیر، اب تم اپنی بات کو اس طرح سے چھپاؤ گے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے جلدی ہے اور مجھے نکلنا ہے، میں تمہارے جیسے کہ منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ لڑکی شان بے نیازی سے کندھے اچکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور شاذم ہونک بنا منہ کھولے جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے فوراً اپنی گاڑی کی طرف آیا، کیونکہ ان کی لڑائی جھگڑے کے دوران پیچھے کافی گاڑیاں آ کے کھڑی ہو گئی تھیں، اس لیے جلدی سے گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔